خواتین کو تحفظ اور صحت کے حوالے سے کن ملکوں میں سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہے؟ یہی سوال برطانیہ کے ایک تحقیقی ادارے تھامس رائٹرز فاؤنڈیشن نے دنیا کے مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے 200 سے زیادہ ماہرین سے پوچھا تھا، جنہوں نے افغانستان کو اول نمبر، افریقی ریاست کانگو کو دوسرے اور پاکستان کو تیسرے نمبر پر شمار کیا تھا۔ لیکن ماہرین کی رائے کے اس جائزے کے طریقے اور اس کے نتائج سے بعض دوسرے ماہرین متفق نہیں۔ ایک تو پولز کا جو سب سے بڑی ایک شارٹ کمنگ ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ ایک پرسیپشن پول ہے، تو اس پہ بے شک ماہرین کی رائے لی گئی ہے، لیکن پرسیپشنز ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ بہت بڑا سیمپل سائز نہیں تھا۔ تیسری بات یہ کہ جب آپ مختلف ممالک کو رینکنگ کرتے ہیں تو ایک سنسنی خیز قسم کے تو آپ سامنے نتائج لے کے آتے ہیں، لیکن ان کا کس حد تک، ان کا مقصد کیا ہے، آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ صابرہ قریشی کہتے ہیں کہ سیاست ان نتائج کی وجہ بننے والے پہلے سے موجود بنیادی تصورات کی جڑ ہے، اور ان نتائج کی اہمیت زیادہ نہ ہونے کے باوجود انہیں خبر بنایا گیا ہے۔ لیکن ان کے مطابق پاکستان میں خواتین کو درپیش خطرات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے ہیومن رائٹس کمیشن کے مطابق ملک میں ہر سال تقریباً 1000 خواتین غیرت کے نام پر قتل ہوتی ہیں، جبکہ ایک دوسرے ادارے ہیومن رائٹس واچ کے مطابق پاکستان میں 90% خواتین کسی نہ کسی وقت گھریلو تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ اور اس کی جو ایک کراس کٹنگ وجہ ہے وہ کمبینیشن آف پاورٹی اینڈ دا اسٹیٹس آف ویمن۔ اس کا یہ جو گٹھ جوڑ بن گیا ہے ساؤتھ ایشیا میں، وہ پورے کے پورے ساؤتھ ایشیا میں آپ دیکھیں گی، انکلوڈنگ انڈیا جو کہ اکنامکلی بہت تیزی میں آگے بڑھ رہا ہے۔ تھامس رائٹرز فاؤنڈیشن کی رپورٹ میں بھارت چوتھے اور صومالیہ 5ویں نمبر پہ تھا، لیکن صرف جنوبی ایشیا اور افریقی ملکوں کی خواتین کو ہی تحفظ اور صحت کے حوالے سے مسائل درپیش نہیں، بلکہ لیبیا اور شام جیسے ملکوں میں جمہوریت پسندوں اور حکومت کے درمیان لڑائی سے بھی خواتین منفی انداز سے متاثر ہو رہی ہیں۔ پناہ گزینوں کے لیے کیمپوں میں صورتحال بہت اچھی نہیں، انہیں خوراک کی کمی اور حفاظت کے حوالے سے بھی مسائل درپیش ہیں۔ عورتیں زنا بالجبر اور تشدد کا شکار ہو رہی ہیں، بچوں کی گمشدگی کی اطلاعات بھی ہیں، اس کی وجہ سے خواتین کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ امریکن اسلامک کانگریس کی زینب السوائج کہتی ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے ان ملکوں میں جہاں جمہوریت کی تحریک بظاہر کامیاب رہی، وہاں بھی عورتوں کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں آنے میں ابھی وقت لگ سکتا ہے۔ آمنہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔